بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج ہم لوگ اپنا کرتے ہیں ایکو 401 کا لیسن نمبر 38۔ اچھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو نا، 4 بڑے میکرو اکنامک ایشوز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے ان امپلائمنٹ کے بارے میں بات کی، پھر ہم لوگوں نے انفلیشن کے بارے میں بات کی، پھر ہم لوگوں نے بیلنس آف پیمنٹس کے بارے میں بات کی۔ آج جو چوتھا جو ایشو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اکنامک گروتھ کا اور گروتھ ریٹ کا۔ یہ بھی ایک ایشو ہی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اکانومی کی گروتھ کو ایکسپینڈ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے، اس میں ہم لوگ اسی اکنامک گروتھ اور گروتھ ریٹ کے کنسیپٹ کو ہم لوگ آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی ایزی سا چیپٹر ہے، بہت ایزی چیپٹر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے بس گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی پاکستان کے عوام ہو گئے تو بالکل بھی آپ لوگوں کو گھبرانا تو بالکل بھی نہیں چاہیے۔ ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ اکنامک گروتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اکانومی کا پروڈکشن، آؤٹ پٹ اور انکم کا لیول اگر بڑھ جاتا ہے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ اکنامک گروتھ ہوئی ہے۔ ہم لوگ اس میں 2 چیزوں کو مد نظر ہم لوگوں نے رکھنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی ریئل جی ڈی پی کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے میئر آف ویلفیئر کے ساتھ۔ یعنی کہ ایک تو ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ اگر پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اکانومی نے گرو کیا ہے، لیکن ساتھ میں ہم لوگ ویلفیئر کو بھی دیکھیں، یعنی کہ پروڈکشن کی وجہ سے اگر اتنی زیادہ پولیوشن ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کے ملک کی حالات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں تو وہ پھر اکنامک گروتھ تھوڑی نہ ہے، وہ تو پھر نقصان ہی ہوا ہے نا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ لوگوں کے ملک کی پروڈکشن اگر بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں آپ لوگوں کی بلیک مارکیٹ کے اندر بھی کالے دھندے وغیرہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انکم ضرور بڑھی ہے، ملک کی انکم بڑھی ہے، لیکن انکم ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہی، تو بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اکانومی نے صحیح طریقے سے گرو نہیں کیا۔ اکانومی تب ہی صحیح معنوں میں اکانومی کی گروتھ ہم لوگ تبھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کا ایک تو ریئل جی ڈی پی بڑا ہو۔ اب آپ لوگوں کو یہاں پہ ہو رہا ہوگا کہ پتہ نہیں ریئل جی ڈی پی کیا چیز ہے، آگے ہم لوگ چل کے پڑھتے ہیں کہ ریئل جی ڈی پی کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کا ریئل جی ڈی پی بھی بڑا ہو اور ساتھ میں ویلفیئر بھی آئی ہو آپ لوگوں کی سوسائٹی کے اندر۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے اکنامک گروتھ کو جب ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں پوٹینشیل ورسز ایکچوئل آؤٹ پٹ کے بارے میں۔ پوٹینشیل آؤٹ پٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی اکانومی کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ اتنا پروڈیوس ہو سکتا ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پوٹینشیل آؤٹ پٹ، کہ ہمارے ملک کے آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنے کی صلاحیت اتنی ہے، اتنی پروڈکشن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے پوٹینشیل آؤٹ پٹ۔ اور دوسرا جو کنسیپٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکچوئل آؤٹ پٹ۔ ایکچوئل آؤٹ پٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی اکانومی کے اندر ٹیکنالوجی اور ریسورسز کو یوز کر کے ہم لوگوں نے زیادہ سے زیادہ جتنی چیزیں اور سروسز کی کوانٹٹی پروڈیوس کی ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے ایکچوئل آؤٹ پٹ۔ ہمیشہ ہر ملک میں ہوتا ایسے ہے کہ پوٹینشیل آؤٹ پٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، ایسٹیمیٹ کا زیادہ کا لگایا جاتا ہے اتنی پروڈکشن ہو سکتی ہے، لیکن ایکچوئل آؤٹ پٹ ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک بات آپ لوگوں نے یہ بھی مد نظر رکھنی ہے یہاں پہ کہ گروتھ کی ٹرمز میں تو ویسے پوٹینشیل اور ایکچوئل آؤٹ پٹ کو بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ زیادہ تر ہم لوگ اپنی گروتھ کو ریئل جی ڈی پی کی ٹرم میں زیادہ تر میئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ریئل جی ڈی پی ہمارے ہاں کتنی بڑی ہے۔ اب جو گروتھ ریٹ جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کا ریئل جی ڈی پی، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ پچھلے سال اگر ریئل جی ڈی پی زیادہ تھی، اس سال اگر کم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر نیگیٹو میں پچھلے سال اگر زیادہ جی ڈی پی تھی، اس سال ہاں کم ہے، تو اس کا مطلب کہ ہماری جی ڈی پی کم ہو گئی ہے، نیگیٹو میں آئے گا۔ پازیٹیو جی ڈی پی بھی ہو سکتی ہے اور زیرو گروتھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ جتنا پچھلے سال ریئل جی ڈی پی تھا اتنا ہی ہے اس سال بھی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زیرو ہے۔ اب جو گروتھ ریٹ ہوتا ہے نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک جو بہت ہی میچور ویل ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ 2 سے 3% نارملی گروتھ ریٹ اتنا بڑھتا ہے۔ لو انکم کنٹریز میں اگر 5 سے 7% گروتھ ریٹ بڑھ گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اکانومی بہت زیادہ ہیلدی ہے، اور 7% سے زیادہ اگر بڑھا تو دس از ایکسیلنٹ۔ اب یہاں پہ ہم لوگ ایکچوئل اور پوٹینشیل جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں، یہ کنسیپٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے شارٹ کوسچن کے لحاظ سے، اس کا شارٹ کوسچن آپ لوگوں کا پکا آتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے، جی ڈی پی گیپ، جس کو ہم لوگ آؤٹ پٹ گیپ بھی بولتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، آپ کا ایکچوئل جی ڈی پی اور پوٹینشیل جی ڈی پی، ان دونوں کے درمیان جو ڈفرنس ہوتا ہے نا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آؤٹ پٹ گیپ یا جی ڈی پی گیپ۔ اس کو آپ لوگ کیلکولیٹ ایسے کرتے ہیں وائی مائنس وائی اسٹار، یعنی کہ آپ کا جو ایکچوئل جی ڈی پی ہوتا ہے نا، اس میں سے آپ لوگ پوٹینشیل یعنی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ جی ڈی پی بن سکتا تھا اس کو آپ لوگ اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں، تو آپ کے پاس جو آنسر آتا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے آؤٹ پٹ کا گیپ کتنا ہے، کہ اتنا پروڈیوس زیادہ سے زیادہ ہو سکتا تھا لیکن ہم نے اتنا پروڈیوس کیا۔ ان دونوں کو آپ لوگ مائنس کر دیتے ہیں، ایکچوئل میں سے پوٹینشیل کو مائنس کرنا ہوتا ہے آپ نے۔ اب اگر تو اس کیلکولیشن کی وجہ سے آپ کے پاس آنسر پازیٹیو نمبر آ رہا ہے،
ٹھیک ہے. پازیٹیو نمبر ظاہر سی بات ہے کہ تبھی آئے گا جب آپ کی یہ وائی والی ویلیو زیادہ ہوگی. اس میں سے جو پوٹینشیل والی جو ویلیو ہے نا، پوٹینشیل یعنی کہ زیادہ سے زیادہ جو جی ڈی پی یا آؤٹ پٹ جو بن سکتا تھا اس کی ویلیو اگر کم ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ جتنا بن سکتا تھا آپ نے اس سے بھی زیادہ پروڈیوس کر لیا. ٹھیک ہے، تو تبھی یہاں پہ پازیٹیو آنسر آئے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایکسپینشنری گیپ ہے. آپ کی جو جی ڈی پی ہے نا اس میں آپ کی جو اکانومی ہے نا اس میں ایکسپینشن ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ اگر نیگیٹو سائن آتا ہے، نیگیٹو سائن ظاہر سی بات ہے تب ہی آئے گا جب آپ لوگوں کی پوٹینشیل کی ویلیو زیادہ ہوگی اور آپ کی جو ایکچوئل آؤٹ پٹ جو آپ نے بنایا ہے نا وہ آپ نے کم بنایا ہوگا. تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ریسیشنری گیپ، کہ آپ کی اکانومی ریسیشن میں جا رہی ہے، آپ کی اکانومی بیٹھ رہی ہے. اب ہم لوگ پرسنٹیج جی ڈی پی گیپ بھی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اب آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے، صرف جی ڈی پی گیپ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا کیا فارمولا ہوتا ہے؟ ایکچوئل آؤٹ پٹ مائنس پوٹینشیل آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے، لیکن جو پرسنٹیج جی ڈی پی ہوتا ہے نا اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا فارمولا ہوتا ہے یہی ایکچوئل جی ڈی پی مائنس پوٹینشیل جی ڈی پی. اس سارے کے سارے کا جو آنسر آئے گا اس کو آپ نے مائنس کر دینا ہے پوٹینشیل جی ڈی پی کے ساتھ. تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ پرسنٹیج جی ڈی پی گیپ ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے پی پی ایف کرو. ٹھیک ہے، ویسے نارملی کوئی بھی اگر اکانومی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو ایک کرو ہے وہ یہ اتنی ہے. ٹھیک ہے، ہماری یعنی کہ پوٹینشیل جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ اتنا ہے، یعنی کہ ہماری اکانومی کی ایک صلاحیت ہے کہ اتنا نارملی پروڈیوس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو پروڈکشن کی ہے نا، اگر ہم نے ٹیکنالوجی کا بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا اور ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے وہ باہر چلا گیا، اس پوائنٹ پہ ہمارا آؤٹ پٹ چلا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پوٹینشیل اتنا تھا، ایکچوئل ہمارا زیادہ ہے. تو یہ جو گیپ ہے نا اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی اتنی ایکسپینڈ کرے گی. لیکن اگر ہم لوگ ٹیکنالوجی کا ایفیشینٹ طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو اے والا پوائنٹ ہے نا یہاں پہ ہماری ایکچوئل پروڈکشن ہوگی. اب پوٹینشیل والی یہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایکچوئل والی کرو ہماری کیا ہے؟ اس سے لوور ہے. تو اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک یہ جو ہے نا یہ والا ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اکنامی کا ریسیشنری گیپ یہ والا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بس اس میں آپ لوگوں نے جسٹ کنسپٹ آپ لوگوں نے رکھنا ہے کہ ایکچوئل جی ڈی پی کیا ہوتا ہے، پوٹینشیل جی ڈی پی کیا ہوتا ہے، اس گیپ کو ہم لوگ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور اس گیپ کے پرسنٹیج کو ہم لوگ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. بس یہ اتنی سی چیز آپ لوگ اگر کر لیں گے نا، یقین جانے آپ کے فل مارکس پکے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا گروتھ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی اکانومی گرو کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. ٹریڈیشنلی زیادہ طور پہ عام طور پہ یہی سوچا جاتا ہے کہ کوئی بھی ملک کوئی بھی اکانومی گرو تب کر سکتی ہے کہ یا تو ہم لوگ اس کے فیکٹر ریسورسز کو بڑھائیں، یعنی کہ جو بھی ہم لوگ فیکٹرز آف پروڈکشن ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، لینڈ، کیپٹل، لیبر، نیچرل ریسورسز وغیرہ، اگر ہم لوگ ان سارے ان پٹس کو بڑھا دیں تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا کہ ہمارا آؤٹ پٹ بڑھ جائے گا. کیونکہ اب جو ہمارا جو زیادہ سے زیادہ جو گرو کرنے کا جو پوٹینشیل ہوگا نا، جو پوٹینشیل جی ڈی پی ہوگی وہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن ایک تو ہم لوگ بڑھاتے ہیں، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فیکٹرز آف پروڈکشن جو آپ کے پاس موجود ہیں اس کا آپ لوگ استعمال ایفیشینٹ طریقے سے کریں. ایفیشینٹ طریقے سے جب آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جو یہ پی پی ایف کرو ہوتی ہے نا یہ آؤٹ ورڈ جو ہے نا وہ موو کر جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بہت ایفیشینٹ ریسورسز اپنا استعمال کرتے ہیں، تو جہاں پہ 5 چیزیں بنانی آپ لوگ 6 بھی بنا سکتے ہیں، 7 بھی بنا سکتے ہیں. تو اس حساب سے اگر یہ والے 2 پوائنٹس جو ہم اگر مائنڈ میں رکھیں کہ 2 طریقے سے ہم لوگ اپنی گروتھ کو بڑھا سکتے ہیں، یا تو ہم لوگ فیکٹر ریسورسز کو بڑھا دیں یا پھر ہم لوگ ان کا استعمال ایفیشینٹ کر دیں. اس کے مطابق جو پالیسی بنتی ہے نا وہ سمپل سی ہے. ایک تو یہ پالیسی ہے کہ جو جتنے بھی ممالک ہیں وہ فیکٹرز آف پروڈکشن زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور دوسری چیز یہ کہ کاسٹ ایفیشینٹ ٹیکنالوجیز کا استعمال کریں اور اپنے پروڈکشن کے میتھڈز کو بہترین کریں. خیر جو بھی بات ہو، فیکٹرز آف پروڈکشن ایک مین ہارٹ سمجھا جاتا ہے گروتھ تھیوری کا. فیکٹرز آف پروڈکشن نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی گروتھ نہیں بڑھے گی. اب یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا پوٹینشیل آؤٹ پٹ اتنا ہوتا ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ جو ایک صلاحیت ہوتی ہے نا کسی ملک کی وہ اتنا آؤٹ پٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن ایکچوئل میں ہمارا آؤٹ پٹ، ہر ملک کا ایکچوئل آؤٹ پٹ کچھ اس طرح سے آتا ہے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹریڈ سائیکل. یہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ پروڈکشن کرتے ہیں نا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا آؤٹ پٹ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا ہمیشہ ایک طرح سے حالات نہیں رہتے، کوئی برے حالات آ جاتے ہیں. کبھی کوئی یہ ہے کہ ہماری اگر ملک کے لوگوں نے ڈیمانڈ کم کر لی، اس وجہ سے بھی پروڈکشن کم ہو گئی، پھر یہ ہم اپ ٹرن کی طرف آ جاتے ہیں، پھر ہماری اکانومی تھوڑی بوم کی طرف جاتی ہے، یعنی کہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک پیک پوائنٹ تک جاتی ہے، پھر ہماری اکانومی جو ہے نا تھوڑی سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم لوگ ریسیشن کہتے ہیں. لوگ اپنی ڈیمانڈ کو پھر جو ہے نا وہ کام کر دیتے ہیں، پھر ڈیمانڈ کو تھوڑا زیادہ کرتے ہیں. مطلب یہ ایک سائیکل ہمیشہ کسی بھی اکانومی کے اندر چلتا رہتا ہے. اور ہمیشہ پوٹینشیل آؤٹ پٹ کسی بھی ملک کا زیادہ ہوتا ہے اور ایکچوئل آؤٹ پٹ ہمیشہ ہر ملک کا کم ہی ہوتا ہے.
اب ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں ریئل ورسز نامنل جی ڈی پی. نامنل جی ڈی پی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سال کے اندر جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں نا ان سب کی پرائز کو آپ لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے نامنل جی ڈی پی. یعنی کہ ایک جی ڈی پی کو میئر کرنے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جتنی پرائزز ہمارے ہاں موجود ہیں نا ان سب کا آپ لوگ آپس میں سم فائنڈ کر لیتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے نا وہ نامنل جی ڈی پی ہے. اب ویسے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اگر اس سال نامنل جی ڈی پی کی ویلیو زیادہ آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو زیادہ ویلیو آ رہی ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ہو. فار ایگزامپل اگر پچھلے سال کیا تھا, صرف ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں, ہم لوگ کاروں کی مثال لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. پچھلے سال اگر جو کاریں بنی تھیں ان سے جو کمائی ہو رہی تھی, فار ایگزامپل 50 کاریں بن رہی تھیں اور ٹوٹل جو اس کی وجہ سے جو فار ایگزامپل ہمارا جو ملک ہے نا اس کے اندر جتنی بھی نامنل جی ڈی پی تھا وہ کتنا تھا, 2 بلین تھا, ٹھیک ہے. اب اس ملک میں بھی وہی 50 کاریں ہی ہیں, لیکن کیا ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے اب ان کاروں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو اس سال ہم انہی 50 کاروں سے 3 بلین کما رہے ہیں. اب یہاں پہ تو دیکھا جائے تو نامنل جی ڈی پی بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ ہماری جو چیزیں تھیں, ٹھیک ہے, ان کی کوانٹٹی میں کوئی چینج نہیں ہوا. تو نامنل جی ڈی پی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو نامنل جی ڈی پی صرف کیلکولیٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو اپنا جی ڈی پی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن گروتھ جو پروڈکشن ہوتی ہے نا وہ سیم وہیں کی وہیں کھڑی ہوتی ہے, صرف پرائزز میں اضافہ ہوا ہوتا ہے. ریئل جی ڈی پی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 2 سالوں میں جتنی بھی چیزیں اور سروسز بنی ہوتی ہیں نا اس میں آپ لوگ جو ویلیو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اس میں سے آپ لوگ انفلیشن کو یعنی کہ مہنگائی کو نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے پچھلے سال میں نے آپ لوگوں کو اگزامپل دی نا کہ 50 کاریں بن رہی تھیں, ٹھیک ہے. اب اس سال بھی وہی 50 کاریں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ریئل جی ڈی پی وہی سیم ہے, نامنل جی ڈی پی صرف بڑا ہے کہ ان کی 2 بلین سے 3 بلین ہو گیا. اب ریئل جی ڈی پی آپ لوگ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے اس سال کا؟ آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ پچھلے سال کتنی تھی, 50 کاروں کی قیمت 2 بلین, اس سال 50 کاروں کی قیمت کتنی ہے, 3 بلین, مہنگائی کتنی ہوئی, 1 بلین. تو آپ اس سال کا جو نامنل جی ڈی پی ہے جو کہ 3 بلین ہے اس میں سے آپ لوگ 1 بلین والی مہنگائی کو نکال دیں گے تو آپ کے پاس ریئل جی ڈی پی پیچھے کیا بچا, وہی 2 بلین. یعنی کہ آپ اس سال میں جتنا بھی نامنل جی ڈی پی ہوتا ہے نا اس میں سے آپ لوگ اس سال ہونے والی مہنگائی کو مائنس کر دیتے تو آپ کے پاس ریئل جی ڈی پی آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی اکانومی کو اگر آپ لوگوں نے ایکوریٹ طریقے سے دیکھنا ہے نا کہ اس کے اندر گروتھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو آپ نامنل جی ڈی پی کو نہ دیکھا کریں, آپ ریئل جی ڈی پی کو دیکھا کریں. ریئل جی ڈی پی کو دیکھتے ہی آپ لوگوں کو تب پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کی چیزیں اور سروسز اس کی کوانٹٹی میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. پروڈکشن تب ہی بڑھتی ہے جب چیزوں کی تعداد میں اضافہ ہو, صرف پیسوں میں اضافہ ہونے سے ہماری اکانومی گرو نہیں کرتی. اب ہمیشہ ریئل جی ڈی پی اور نامنل جی ڈی پی میں یہاں پہ ایک ریلیشن شپ ہے, یہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے. فشر ایکویشن آپ لوگوں کے پیپر میں بہت آتی ہے. نامنل جی ڈی پی کو آپ لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جو موجودہ پرائزز ہوتی ہیں نا اس کو آپ لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور ریئل جی ڈی پی کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ لوگ کانسٹنٹ پرائزز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ 50 بلین کاروں کی جو جتنے پچھلے سال پرائز تھی اس کی وہی پرائز آپ لوگ اس سال بھی کاؤنٹ کریں گے. اب جو ڈفرینس ہوتا ہے نا نامنل اور جی ڈی پی کے درمیان, صرف اس میں ڈفرینس ہوتا ہے مہنگائی کا, ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگوں کے پیپر میں بھی آتا ہے, آپ لوگوں کو نامنل جی ڈی پی یا انفلیشن کی ویلیو آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ریئل جی ڈی پی فائنڈ آؤٹ کریں. یہ فارمولا آپ لوگوں کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے. فشر ایکویشن وہ آپ لوگوں سے پوچھنے ہیں, اس ایکویشن کو ہم لوگ بولتے ہیں فشر ایکویشن. یعنی کہ ریئل جی ڈی پی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ لوگ نامنل جی ڈی پی میں سے انفلیشن کو آپ لوگ نکال دیتے ہیں, آپ کے پاس یہ آتا ہے. آپ لوگوں سے یہ بھی وہ پوچھتے ہیں کہ ریلیشن شپ بتائیں ریئل جی ڈی پی, نامنل جی ڈی پی اور انفلیشن کا. تو ریلیشن شپ وہاں پہ آپ لوگوں نے یہی ایکویشن لکھنی ہے اور اسی کو آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں ایکسپلین کر دینا ہے. اچھا, ایک اور چیز, ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ریئل جی ڈی پی فائنڈ آؤٹ کریں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اکانومی نے کتنا گرو کیا ہے, لیکن صرف ریئل جی ڈی پی کو بھی فائنڈ آؤٹ کرنے سے آپ لوگوں کو گروتھ کا پتہ نہیں ہوتا. آپ کو ریئل جی ڈی پی کے بجائے پر کیپٹل ریئل جی ڈی پی کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب پر کیپٹل ریئل جی ڈی پی کا کیا مطلب ہے کہ اس میں آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پوری جتنی بھی اکانومی ہے اس کے اندر انکم لیول کتنا ہے, ٹھیک ہے. ایک سال کے اندر ہماری اکانومی میں جتنی بھی انکمز ہیں ان سب کا آپ لوگ ٹوٹل سم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ہر بندے کے حصے میں آنے والی جی ڈی پی کتنی ہے یہ آپ لوگ بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر پچھلے سال اگر جی ڈی پی آپ کی 1 کروڑ تھی, ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کی جو فار ایگزامپل پاپولیشن اگر 50 لاکھ تھی, ٹھیک ہے, تو ہر بندے کے حصے میں کتنی جی ڈی پی آئی, 2 ایسا ہی ہے نا. لیکن اس سال اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو جی ڈی پی ہے نا وہ 1 کروڑ سے بڑھ کے ہو گئی 2 کروڑ, ٹھیک ہے, 1 کروڑ سے 2 کروڑ ہو گئی, لیکن آپ کی جو پاپولیشن ہے نا وہ اب دیکھیں یہاں پہ ریئل جی ڈی پی ڈبل ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہماری جو پاپولیشن ہے نا فار ایگزامپل وہ ٹرپل ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں 50 لاکھ سے اب پاپولیشن بڑھ کے 1.5 لاکھ تک چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ہماری پاپولیشن زیادہ تیزی سے بڑھی ہے، جی ڈی پی ڈبل ہوئی ہے لیکن پاپولیشن ٹرپل ہو گئی ہے. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہر بندے کے حصے میں آنے والی ریئل جی ڈی پی ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال سے کم ہوگی، اور ڈیفینیٹلی کم ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ نے صرف ریئل جی ڈی پی کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ صرف ریئل جی ڈی پی کتنی بڑی، آپ نے یہ انالائز کرنا ہوتا ہے کہ پر کیپٹل ریئل جی ڈی پی کتنی بڑی ہے. پر کیپٹل ریئل جی ڈی پی کو آپ لوگ ایسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کی جی ڈی پی ہوتی ہے نا اس کو آپ لوگ مائنس کر دیتے ہیں پاپولیشن کے ساتھ. اس سے آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں ابھی لیونگ سٹینڈرڈز امپروو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. جو ہائی انکم کنٹریز ہوتی ہیں ان کے ہاں ہمیشہ ریئل جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ میں اور پر کیپٹل ریئل جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ ہمیشہ ایکول ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسے جو ہائی انکم کنٹریز ہوتی ہیں نا وہاں پہ پاپولیشن کا سائز بڑا سٹیبل رہتا ہے، آہستہ آہستہ ان کی پاپولیشن بڑھتی ہے. لیکن ہم اپنے پاکستان کی بات کریں، اتنی تیزی سے پاپولیشن بڑھتی ہے کہ اتنا ریئل جی ڈی پی نہیں بڑھتا جتنی کی پاپولیشن بڑھ چکی ہوتی ہے. تو پر کیپٹل ریئل جی ڈی پی کم ہو رہی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اگر یہ دیکھا جائے کہ ہر سال اگر 2% بھی پر کیپٹل ریئل جی ڈی پی بڑھتی ہے اور 100 سالوں تک یہی ٹرینڈ جاری رہتا ہے کہ ہر سال 2% پر کیپٹل ریئل جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیونگ سٹینڈرڈز امپروو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ گروتھ ریٹ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک میکرو اکنامک ایشو ہے. میکرو اکنامک ایشو یہ کیوں ہے؟ جتنی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے نا ان کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک گروتھ ریٹ اپنے دور حکومت میں بڑھائیں، کیونکہ گروتھ ریٹ جب بھی بڑھتا ہے نا تو نیشنل انکم بڑھ جاتی ہے، لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈز ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پر کیپٹل انکم میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے ملک کی اکانومی بہتر ہو جاتی ہے. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس حکومت سے خوش ہوتے ہیں اور پھر ایسی حکومت کے چانسز ہوتے ہیں کہ دوبارہ سے اگلے الیکشنز میں بھی وہ جیتیں گے اور دوبارہ سے اقتدار میں آئیں گے. لیکن جتنی بھی کنٹریز ہوتی ہیں نا وہ یہ خواہش تو رکھتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گروتھ کو اپنی بڑھا سکیں، لیکن کچھ کنٹریز ہی ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ اپنی اس خواہش کو ریالٹی میں کنورٹ کر سکتی ہیں. اسی لیے اس کو بھی میکرو اکنامک ایشو کی طرح ہی لیا جاتا ہے. اب یہاں پہ ہے کہ پر کیپٹل گروتھ ریٹ کو آپ لوگ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں ایگریگیٹ گروتھ ریٹ کے ساتھ. یہاں پہ انہوں نے نا تو ڈیریویشن دی ہوئی ہے، تو یہ ڈیریویشنز آپ کے پیپر میں نہیں آتی. اس میں جسٹ آپ لوگوں نے یہ کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے ایک تو یہ فارمولا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پر کیپٹل جی ڈی پی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا فارمولا ہوتا ہے کہ ٹوٹل جی ڈی پی کو آپ لوگ کیا کرتے ہیں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں پاپولیشن کے ساتھ. یہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی پر کیپٹل جی ڈی پی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ لوگ نے اس کو کنفیوز نہیں کرنا. یہ والا جو آپ کا فارمولا ہے نا یہ ہے پر کیپٹل جی ڈی پی کا، جسٹ سمپل یہ ہے پر کیپٹل جی ڈی پی. یہ والا وائی از اکول ٹو کیپٹل وائی کیا ہے ٹوٹل جی ڈی پی اور ڈیوائڈیڈ بائی کیا ہے پاپولیشن. اگر آپ کے پیپر میں آپ کو دیتے ہیں نا کہ ٹوٹل جی ڈی پی کی ویلیو اتنی ہے، پاپولیشن کی ویلیو آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ پر کیپٹل جی ڈی پی فائنڈ آؤٹ کریں، تو آپ نے یہ والا فارمولا لگانا ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ گروتھ ریٹ فائنڈ آؤٹ کریں پر کیپٹل انکم کا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو فارمولا ہوتا ہے نا گروتھ ریٹ آف پر کیپٹل انکم از اکول ٹو آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں گروتھ ریٹ آف ٹوٹل آؤٹ پٹ. ٹوٹل آؤٹ پٹ کا جتنا گروتھ ریٹ ہوتا ہے وہ اس میں سے آپ لوگ مائنس کرتے ہیں گروتھ ریٹ آف پاپولیشن. ٹھیک ہے، تو یہ والا پھر آپ نے فارمولا لگانا ہے. گروتھ ریٹ آف یہ ہے جی کا مطلب کیا ہے گروتھ ریٹ، اور وائی کیا ہے پر کیپٹل انکم. گروتھ ریٹ آف پر کیپٹل انکم از اکول ٹو گروتھ ریٹ آف ٹوٹل آؤٹ پٹ مائنس گروتھ ریٹ آف پاپولیشن. ٹھیک ہے، آپ کو گروتھ ریٹ آف ٹوٹل آؤٹ پٹ اور گروتھ ریٹ آف پاپولیشن وہ دے دیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ گروتھ ریٹ آف ٹوٹل انکم فائنڈ آؤٹ کرے، تو آپ لوگوں نے یہ والا فارمولا لگانا ہے. آپ لوگوں نے دونوں فارمولاز کو آپس میں بالکل بھی مکس اپ نہیں کرنا. اوپر دیکھا جائے تو یہاں پہ ڈیویژن ہو رہی ہے، یہاں پہ دیکھے تو یہ مائنس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو فارمولاز آپ کے پیپر میں آتے ہیں، آپ کو وہ ٹیبل بنا کے دے دیتے ہیں. ایک ٹیبل کے کالم میں آپ کو کہیں گے گروتھ ریٹ آف پر کیپٹل انکم، ٹھیک ہے، ایک ٹیبل میں ہو سکتا ہے آپ کو کہیں گے کہ گروتھ ریٹ آف ٹوٹل آؤٹ پٹ یہ ہے، دوسرے ٹیبل میں دوسرے کالم میں کہیں گے گروتھ ریٹ آف پاپولیشن ہے یہ والی، تیسرے کالم میں آپ کو کہیں گے کہ یہاں پہ آپ لوگ کیلکولیٹ کر کے لکھتے ہیں کہ گروتھ ریٹ آف پر کیپٹل انکم کتنی ہے. تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، ٹوٹل آؤٹ پٹ والے کالم میں سے پاپولیشن والا جو کالم ہوگا اس کو آپ لوگوں نے مائنس کرتے جانا ہے اور آگے آپ لوگوں نے ویلیوز کو لکھتے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ انہوں نے ویسے ہی ٹیبلز یہاں بتائے ہیں، اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں. آگے چلتے ہیں. گروتھ ریٹ کا اور فیکٹرز آف پروڈکشن کا آپس میں کیا لنک ہوتا ہے؟ ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں نا کہ اگر ہم لوگ اپنے فیکٹرز آف پروڈکشن کو بڑھا دیں تو ہماری گروتھ بڑھ سکتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے؟ سب سے اب ہم لوگ فیکٹرز آف پروڈکشن کون کون سے ہوتے ہیں؟ کیپٹل، لیبر، لینڈ، را مٹیریل، ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹس وغیرہ، یہ سارے کے سارے فیکٹرز آف پروڈکشن کے اندر آتے ہیں. ان سارے فیکٹرز آف پروڈکشن کو ہم لوگ باری باری دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کیپٹل کی. کیپٹل کا مطلب ہوتا ہے سرمایہ. ٹھیک ہے، اب
یہاں پہ ہم لوگ فار ایگزامپل ہم لوگ لے لیتے ہیں ایگزامپل کیپٹل میں مشینری کی، مشینوں کی ہم لوگ ایگزامپل لے لیتے ہیں، تو وہ کیا ہے ہمارا، وہ کیپٹل ہوتی ہیں. تو ہمیشہ جب بھی کیپٹل میں اضافہ ہوتا ہے نا تو ہمارا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے نا اس کے گروتھ ریٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارا آؤٹ پٹ زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن کیپٹل کو جب بھی آپ لوگ بڑھاتے ہیں نا تو اس میں دو طرح سے آپ لوگ کیپٹل کو بڑھاتے ہیں، ایک ہوتا ہے کیپٹل ڈیپننگ اور ایک ہوتا ہے کیپٹل وائڈننگ. دس از ویری امپورٹنٹ، آپ لوگوں کے ایم سی کیو کے حساب سے، آپ لوگوں کے شارٹ کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایون کہ وہ لانگ کوشچن بھی دے دیتے ہیں کہ لنک بتائیں جی گروتھ ریٹ اور فیکٹرز آف پروڈکشن کا، تو بہت زیادہ اس میں آپ لوگوں نے پھر یہ سارا لکھنا ہوتا ہے. کیپٹل ڈیپننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیپٹل ڈیپننگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نمبر آف ورکرز جو ہوتے ہیں نا، آپ کی جو لیبر ہوتی ہے اس کو آپ نہیں بڑھاتے، صرف اپنا کیپٹل بڑھاتے ہیں. صرف آپ اپنی مشینری کو بڑھا دیں گے، ورکرز آپ کے سیم ہی رہیں گے. فار ایگزامپل پہلے 50 ورکر تھے اور 50 آپ نے مشینیں لگائی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی. اب آپ لوگوں نے کیا کر دیا کہ ورکر کی تعداد آپ لوگوں نے نہیں بڑھائی، وہ وہی 50 ہیں، اور اپنی مشینوں کی تعداد 50 سے بڑھا کے فار ایگزامپل 100 کر دی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو کیا ہوگا کہ ہر ورکر میں آنے والا جو کیپٹل ہوگا وہ بڑھ جائے گا. پہلے ایک ورکر کے حصے میں ایک ایک مشین آ رہی تھی، ایک ایک کیپٹل آ رہا تھا، اب ہر ورکر کے حصے میں دو دو کیپٹلز آئیں گے. تو کیپٹل ڈیپننگ وہ سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ کیپٹل پر ورکر کیا ہو جاتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو کیپٹل ڈیپننگ ہوتا ہے نا، اس میں آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جو لیبر ہے اس نے کتنی پروڈکشن. اب دیکھیں نا، اب فار ایگزامپل اب ایک ورکر ہے، وہ ایک مشین پہلے چلا کے وہ کیا کر رہا تھا، ایک گھنٹے کے اندر فار ایگزامپل 5 یونٹس بنا رہا تھا. اب کیا ہے، ایک ورکر کے پاس 2 مشینیں ہیں تو وہ اب ایک گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے کہ 10 چیزیں بنا لے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی پر ورکر بھی انکریز ہو جاتی ہے. ہر ورکر اپنے حصے کی جو اس کی جو پروڈکٹیوٹی تھی وہ کیا ہو جائے گی، بڑھ جاتی ہے. اس طرح سے ہماری اکانومی ایکسپینڈ کر جاتی ہے. لیکن اس طریقے سے اگر ہم لوگ اپنے اکانومی کو اگر ہم لوگ ایکسپینڈ کریں نا تو وہ کچھ زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ ایک ورکر 2 مشینوں کو چلائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایفیشینٹ طریقے سے مشینوں کا استعمال نہیں کر سکے گا، تو توڑ پھوڑ بھی زیادہ ہوگی اور ڈیمینشنگ ریٹرنز بھی آئیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ورکرز بھی تھک جائیں گے، آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جن سے ہماری اکانومی زیادہ ایکسپینڈ نہیں کر سکتی. دوسرا جو ایک اور کیپٹل بڑھانے کا طریقہ وہ جو ہوتا ہے دیٹ از اے کیپٹل وائڈننگ. کیپٹل وائڈننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ لوگ کیپٹل کو بڑھا رہے ہیں نا، فار ایگزامپل اگر آپ لوگ مشینری کو بڑھا رہے ہیں، اسی طرح اسی سیم ریٹ پہ آپ لوگ ورکرز کو بھی ساتھ میں بڑھائیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ مشینوں کی تعداد کو ڈبل کریں گے تو ساتھ میں آپ لوگ ورکرز کی تعداد کو بھی ڈبل کر دیں گے. ایسی سچویشن میں جو کیپٹل پر ورکر آتا ہے نا وہ کانسٹنٹ رہے گا، یعنی کہ ہر ورکر کے حصے میں آنے والے جو کیپٹل جو مشینری ہے وہ چینج نہیں ہوگی. فار ایگزامپل پہلے کتنی تھی، 50 مشینیں تھیں اور 50 ورکر تھے، ہر ورکر کے حصے میں کیا ہے، ایک ایک مشین آ رہی ہے. اب آپ لوگ ادھر سے ورکرز کی تعداد 100 کر دیتے ہیں، ادھر سے مشینوں کی تعداد بھی 100 کر دیتے ہیں، تو اب بھی بڑھانے کی وجہ سے بھی کیا ہوا، ہر ورکر کے حصے میں جو کیپٹل ہے وہ کانسٹنٹ ہی رہا ہے، وہ چینج نہیں رہا. اور اسی طرح سے کیونکہ پہلے کیا تھا کہ ایک ورکر ایک مشین کو یوز کر کے ایک گھنٹے کے اندر 50 چیزیں بنا رہا ہے. اب اگر کیپٹل وائڈننگ آپ نے کی بھی ہے، اب بھی سیم وہی کنڈیشن ہے کہ ایک ورکر کے حصے میں ایک ہی مشین ہے، تو اب بھی وہ 5 یونٹ ہی بنائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ اس ایسی سچویشن میں جو پروڈکٹیوٹی پر ورکر ہوتی ہے نا وہ بھی کانسٹنٹ رہتی ہے، وہ بھی چینج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے. آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ویسے بھی آپ لوگوں کا یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کو یہ والے جو کنسیپٹس ہیں نا یہ ہونے چاہیے. اچھا، یہ تو ہم لوگ نے دیکھ لیا کہ کیپٹل کو بڑھانے سے ہمارے کیا جو ہے نا وہ اثر پڑتا ہے. اب ہم لوگ یہ اگلا جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے، لیبر، انسانی جو ایک سرمایہ ہوتا ہے نا، ہیومن کیپٹل بھی ہم لوگ اس کو، یہ بھی اکنامک گروتھ پہ بہت میٹر کرتا ہے. لیکن لیبر کی ایک تو کوالٹی، ایک تو یہ ہے کہ کوانٹٹی بڑھانے سے تو ہمیں پتہ ہے کہ گروتھ میں اضافہ ہوگا، لیکن آپ کو کوالٹی کو بھی دیکھنا چاہیے. جتنے اگر آپ لوگ ایسے لیبرز رکھتے ہیں جن کے پاس سکلز ہائی ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی گروتھ بہت اچھی ہوگی. تو کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کو سوچ سمجھ کے آپ لوگوں نے لیبر کو بڑھانا ہوتا ہے. اس کے بعد لینڈ، پاکستان آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک یہ ایگریکلچرل کنٹری ہے جس میں ہمارے ہاں زمین بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. جاپان اور کوریا کے ہاں جو گروتھ ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہ اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ جو زمین بالکل گنجان پڑی تھی، جو اسکیئرس تھی، وہ اس زمین کو بہت ایفیشینٹ طریقے سے استعمال کرتے ہیں. را مٹیریلس، ظاہر سی بات ہے را مٹیریل جتنے زیادہ اچھے آپ لوگ استعمال کریں گے ویسے ہی آپ لوگوں کی اکانومی بڑھے گی، کیونکہ آپ لوگ آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ زیادہ پروڈیوس کریں گے اور آپ لوگوں کا گروتھ ریٹ ہوگا وہ بڑھ جائے گا. ٹیکنیکل نالج، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس سے بھی آپ لوگوں کی پروڈکشن بھی بڑھ جاتی ہے
آگے آؤٹ پٹ کا گروتھ ریٹ بھی انکریز ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نئی چیزیں متعارف کروائیں, نئے میتھڈس استعمال کروائیں, کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے آپ لوگ وہ انٹروڈیوس کروائیں, انویشنز وغیرہ یہ سب کچھ لے کے چلیں. تو ٹیکنیکل نالج جتنا زیادہ ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ لوگوں کے پروگرس کے چانسز ہوں گے. تو یہ ہمارا آج کا جو لیکچر تھا, اس میں ایک تو آپ لوگوں کو یہ جو ہے نا ریئل جی ڈی پی, ایکچوئل جی ڈی پی, نامنل جی ڈی پی, پوٹینشیل جی ڈی پی, یہ سارے آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس میں اور کوئی بھی مشکل نہیں, بہت زیادہ یہ آسان چیپٹر تھا. یہ جو 2 میں نے آپ لوگوں کو فارمولاز بتائے وہ پتہ ہونے چاہیے, اور یہ والا سارے کے سارے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. باقی بس یہ اتنا ہی سا تھا, بہت زیادہ آسان ہے. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا.